یہ گواہی دو ٹائپ کی ہے. میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے اندر ایک تھوڑا سا تھا، مشکل تھا مجھے یہ جو ہمارے افریقن، نائجیرین اس طرح کے لوگ ہیں نا، ان کو حق کرنا مجھے ہمیشہ ڈیفیکلٹ لگتا تھا، کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہیں اپنے ملکوں میں. تو یہاں میری دوستیاں تھیں، بڑی اچھی دوست تھے میرے، تو جب بھی میں ان کو حق کرتی تھی نا، میرے اندر بہت ایسے میں خود کو جیسے ٹائٹ کر کے تو ان کو ملتی ہوتی تھی. ان کے مطلب اب لوگ جانتی ہیں ان کے بالوں کی، انہوں نے جو ویکس وکس لگائے ہوتے ہیں اس کی اسمیل وہ مجھے بڑی نا کرتی ہوتی تھی. میں اقرار کرتی ہوں اس چیز کا اور خدا سے معافی بھی مانگتی ہوں. میں پریشان بھی ہوتی تھی اس چیز کے لیے. شارٹلی میں بائبل اسکول سٹارٹ کیا، وہاں بھی 3-4 لڑکیاں ایسی ہیں جو ان ملکوں سے ہیں، انہوں نے بھی وہی ویکیں لگائی ہوتی ہیں، وہی ان کے آئلس یہ وہ ہوتے ہیں. تو ایک دن 2-3 ویک پہلے کی بات ہے، بڑی بارش تھی، تو وہ لڑکی آئی تو وہ گھر سے پریپیئر نہیں تھی بارش کے لیے. اس کے پورے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے، اس کے جوتوں میں پانی تھا، اور وہاں بھی آپ کو پتہ ہے ایلیمنٹ وغیرہ تو سٹارٹ نہیں ہوئے. وہ ننگے پاؤں پھر رہی تھی اور جسٹ اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو جب وہ بیٹھی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار ایسے ہو کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی. مجھے بار بار ایسے میرے دل میں آئے. وہ میرے سے، میں سب سے آگے بیٹھتی ہوں، وہ 3-4 بینچ ایسے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو نا جیسے ہی بریک ہوئی، میں نے نا اپنی جیکٹ اسے آفر کی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں نارملی نا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا اپنے کپڑے اسپیشلی شیئر کرنا، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ. آئی ایم ریئلی سوری، میں بار بار اقرار کر رہی ہوں. تو میں نے نا اسے اپنی جیکٹ لا کے دی. میں نے کہا آپ یہ پہن لو، مجھے لگ رہا ہے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. کہتی ہے اوہ تھینک یو. تو اس نے بھی نا ہیزیٹیشن سے، میں نے 1-2 دفعہ اسے دیکھا. اب میرے نا شیطان بار بار دل میں ڈالے کہ یہ پہنے گی تو اسی کی وہی اسمیل مجھے آئے گی جب میں جانے لگوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر میں نے اپنے آپ کو ڈانٹا، اس اسپرٹ کو ڈانٹا. تو میں نے دیکھا تو اس نے بیچاری نے بھی نا صرف اپنی ٹانگوں کے اوپر اسے پھیلایا ہوا تھا. اس نے بھی پہنی نہیں تھی ہوئی. وہ تھوڑی ہیلدی تھی، شاید وہ ہیسٹیٹ کر رہی تھی کہ مجھے آئے گی پوری کہ نہیں. تو میں نے نا اسے اشارہ کیا کہ اس کو پہن لو، تمہیں اس طرح تمہاری کور نہیں ہوگی سردی. تو اس نے اس کے بعد اسے پہن لیا. اس کو ڈیفینیٹ وہ گرم جیکٹ تھی، ریلیف ملا ہوگا. تو جب میں واپس آنے لگی تو اس نے مجھے وہ جیکٹ دی تھینک یو کے ساتھ. میں آ گئی، میں گھر کے پاس پہنچی تو ایسے ہی میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا جیکٹ کی، تو اس میں یہ پیپر تھا چھوٹا سا ایسے ٹوٹا ہوا، اتنا وہ پورا پیپر نہیں تھا، ایسے کٹا ہوا تھا. اور اس چیز میں جو سب سے چیز مجھے ہوئی، اس نے لکھا you bring back memories of my mom when you gave me your jacket seeing I was cold. بلیو کریں، میرے ایسے لٹرلی میرے آنسو نکلنے شروع ہو گئے راستے میں گھر جاتے ہوئے، کہ مجھے 2 طرح سے ہوا کہ جب ہم کسی ایسی چیز میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں. تو مجھے اپنی ماں بھی یاد آنی شروع ہو گئی جب اس نے کہ کیسے ہم پیرنٹ ہوتے ہوئے، ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور خدا باپ کی محبت کا مجھے ہوا کہ ہمارا خدا ہمارے سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کس طور سے سنبھالتا ہے. ہم کسی بھی حالت میں ہیں، وہ بیماریوں میں ہیں، وہ جنگوں میں ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ اکیلے پن میں ہیں، وہ غربت میں ہیں. تو اسی طرح ہمارا خدا، اور جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا، ایک دم ہم کہتے ہیں اوہ تھینک یو لارڈ. تو اس لڑکی کے ان الفاظ نے کہ مجھے اپنی ماں کی میموریز یاد آ گئی. تو یہ 2 طرح سے میں نے خدا کا اس میں یہ بھی شکر ادا کیا کہ خداوند نے مجھے کب اس چیز سے آزاد کر دیا جو ایک میں ہیسٹیشن کرتی تھی، مجھے مشکل لگتا تھا ان لوگوں کے ساتھ. اور میں نے اس کے بعد یہ بھی فیل کیا کہ میں بڑی ایزیلی ان لوگوں کے ساتھ حق کرتی ہوں، پراپرلی جیسے میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں. کہ وہ خدا نے میرے اندر سے اس چیز کو ریموو کیا، واش کیا، مجھے آزاد کیا. یہ عجیب تو ہے، بٹ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس طرح کی اپنی کمزوریوں کو بھی ضرور، جب خدا ہمیں اس کمزوری میں سے زور بخشتا ہے، نکالتا ہے، آزاد کرتا ہے، رہائی دیتا ہے، ہم ضرور شیئر کریں. God bless you. تھینک یو.